میرے ایک دوست ہیں، وہ مجھے کہنے لگے کہ ان دنوں میں تھوڑا سا مجبور ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب میں بیٹے کو اسکول سے پک کرتا ہوں تو راستے میں بچہ مجھ سے کھلونوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے ابو میں نے گھوڑا لینا ہے، کبھی کہتا ہے گائے لینی ہے، کبھی کہتا ہے بھینس لینی ہے، وہ جو چھوٹے چھوٹے کھلونے بنے ہوتے ہیں۔ اور شروع میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں اس کو لے کر دیتا رہتا تھا، جب وہ کہتا تھا کہ چلو یار بچہ ہے خوش ہو جائے گا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑے کھلونوں کا مطالبہ کرنے لگا ہے، اور اس کی وجہ سے میرا جو منتھلی بجٹ ہے وہ بھی آخر میں آؤٹ ہو جاتا ہے، اور میں اس کو افورڈ نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں مجبور ہوئی؟ یعنی آپ کی جو مجبوری کی اسٹیج پہ جس پہ کھڑے ہیں آپ، یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں شروع میں تو میں بچے کو اس لیے کھلونا لے کر دیتا تھا کہ چلو بچہ ہے، کھلونا لے کر آؤں گا خوش ہو جائے گا، اور بچہ خوش ہو جاتا تھا، اور بچی کی خوشی دیکھ کر میں خوش ہو جاتا تھا۔ لیکن اب میرے لیے مسئلہ بن گیا۔ شروع میں تو میں چراغ کے جن کی طرح اس کی فرمائشیں پوری کرتا رہا، لیکن اب اس مصیبت سے نکلنے کا مجھے کوئی راستہ سلجھائی نہیں دے رہا، کیا کروں؟ تو میں نے ان سے بھی یہ بات کہی کہ دیکھیں، ہم بچی کی عادت نا یہیں سے خراب کرتے ہیں۔ جب بچے نے فرمائش کی، اس فرمائش کو فوراً سے والدہ پوری کر دیں یا والد صاحب پوری کر دیں تو بچی کی عادت بگڑنے لگتی ہے، اور بچہ اپنی چاہت کو اپنی ضرورت بنانے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے آئی وانٹ اٹ دیئر فور آئی نیڈ اٹ، کہ چونکہ میں اس چیز کو چاہتا ہوں اس لیے یہ میری ضرورت ہے۔ حالانکہ چاہت ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت الگ چیز ہے، چاہت الگ چیز ہے۔ لیکن بچہ جب دیکھتے ہیں نا کہ ہر روز میرا مطالبہ پورا ہو رہا ہے، تو وہ اپنی چاہت کو ضرورت بنا کے پیش کرتا ہے، اور پھر والد صاحب جب بار بار اس کی ضرورت کو یا اس کی چاہت کو پورا کرتے چلے جاتے ہیں، بچے نے کہا ابو مجھے یہ چیز چاہیے، اور ابو اگر کہے نہیں آج نہیں دوں گا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، تو والدین مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب رو رہا ہے، اب اس کو کیسے چپ کرائیں؟ ٹھیک ہے آپ روئے نہیں، میں آپ کے لیے فلاں چیز واپس کراتے ہوئے لیتا ہوں گا آفس سے۔ بعض والدین دوسری بات کہتے ہیں اچھا آپ خاموش ہو جائیں، چلے آ جائیں گاڑی میں بیٹھیں جاتے ہیں ابھی یہ چیز لے لیتے ہیں۔ ہم بچے کو عادی بنا رہے ہیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا، فوری تسکین، اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بچے کی طبیعت پہ بہت ہی منفی اثر ڈالتی ہے۔ چیز کی اہمیت ہی نہیں رہتی بچے کے ہاں، اشیاء اپنی قدر کھو دیتی ہیں۔ جو چیز آپ کو انتظار کے بغیر ملے اس کی کیا قدر آپ کریں گے؟ آن ویٹنگ ایک انگلش میں کتاب ہے، اس کا ایک بڑا زبردست کوٹ ہے کہ انتظار انسان کے اندر غور کرنے، سوچنے اور ری جنریٹ کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ انتظار کے بعد حاصل شدہ چیز اس کی ویلیو ہوتی ہے ہماری نگاہوں میں، اور جو چیز مفت میں مل رہی ہو اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو ہمارا بچہ جب مفت میں بغیر انتظار کیے چیز کو فوراً سے حاصل کر لیتا ہے، رو کر، والدین کو مجبور کر کے، تو اس چیز کی اس کے ہاں قدر نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو چند منٹ پہلے اس کی موت اور زندگی کا مسئلہ بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد اس کو وہ پھینک رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ اور پھر یہ چیز بچے کے اندر سے صبر کو، حوصلے کو، ہمت کو بھی نکال دیتی ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایک ریسرچ ہوئی کہ 4 سے 7 سال کے بچوں کو ایک سائنسدان نے بٹھایا کمرے میں، اور ان میں سے ہر بچے کو ایک ایک ٹافی دی، اور کہا کہ میں 15 منٹ کے بعد دوبارہ اس کمرے میں چکر لگاؤں گا، اور جس نے ٹافی نہیں کھائی ہوگی میں اس کو ایک اور ٹافی دوں گا۔ اور 15 منٹ کے بعد جب اس نے چکر لگایا تو اکثر بچوں نے ٹافی کھا لی تھی، اور پھر جب یہ بچے بڑے ہو گئے اور انہوں نے میٹرک پاس کر لی تو دوبارہ اس نے انہی بچوں کے نتائج پہ غور کیا، رزلٹ پہ غور کیا، تو اس کو معلوم ہوا کہ وہ بچے جنہوں نے اس وقت 15 منٹ کے اندر اندر ٹافی کھا لی تھی، آج وہ نتائج میں بھی پیچھے ہیں، اور جن بچوں نے اس وقت صبر سے کام لیا اور ٹافی نہیں کھائی تھی، وہ بچے نتیجوں میں اچھے ہیں، ان کا رزلٹ بڑا اچھا آیا۔ تو یہ تو ایک ہمیں دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ جلدی میں آ کر کسی چیز کے اندر جمپ نہ لگاؤ۔ قرآن تو اس کو فجور کہہ رہا ہے، لیفجر امامہ، یرید الانسان لیفجر امامہ، کہ انسان چاہتا ہے کہ جو چیز اس کے سامنے ہو اس کا فجور کرے، اس کا گناہ کر لے، اس کے اندر جم مارے۔
کنسیکوینسز سے، فیوچر کنسیکوینسز سے لاپرواہ ہو کر. اس پر میں الگ سے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں. تو جب بچے کے اندر فوری تسکین کا مادہ پیدا ہو جائے تو چیزوں کی اہمیت نہیں رہتی اور وہ چیزوں کو استعمال کر کے پھینکتا چلا جاتا ہے اور پھر والدین جو ہے نا سر پہ ہاتھ مارتے رہ جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ شروع سے بچے کو اس کی عادت نہ بنانے دیں. الحمدللہ میرا بچہ ہے اور میں نے اس کی کبھی یہ عادت نہیں بننے دی. کھلونے ہیں ہمارے گھر میں، جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن بچے کو اس کی عادت میں نے نہیں ڈالی. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ اسکول میں ایک بچہ گھوڑا لایا ہوگا، تو جب میرا بچہ گھر میں آیا تو اس نے کہا کہ ابو مجھے گھوڑا چاہیے. اس وقت میرے پاس بجٹ کم تھا. میں نے کہا بیٹا نہیں، ابھی نہیں دے سکتا میں آپ کو گھوڑا. ہاں جب پہلی تاریخ آئے گی تو میں کوشش کروں گا، پرامس نہیں ہے، وعدہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں میں کوشش کروں گا کہ اس وقت میں دیکھوں گا کہ مجھے گھوڑا خرید کر آپ کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. میرے بچے کی عمر 4 سال ہے. میں نے کہا بیٹا ابھی، کہتا ہے ابو کتنے دن رہتے ہیں پہلی تاریخ میں؟ میں نے کہا ابھی 18 دن ہے. دوسرے دن پھر اس نے کہا ابو 18 دن، اب کتنے دن رہ گئے؟ میں نے کہا 17 دن. 3 دن تک وہ مجھ سے گھوڑے کے بارے میں پوچھتے رہے اور میں ان کو یہ بتاتا رہا کہ بیٹا میں گھوڑا آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کو دے دوں، لیکن پہلی تاریخ. اور 3 دن کے بعد بچہ بھول گیا. ابھی تقریباً کئی دن گزر چکے ہیں کہ بچے نے پوچھا بھی نہیں ہے کہ میں نے گھوڑا لینا ہے بھی ہے یا نہیں لینا. تو اس طرح بچے کو انتظار کروائیں. بچے کے لیے انعام کے طور پر دے سکتے ہیں. آپ انعام مقرر کریں کہ بیٹا اگر آپ نے اچھے نمبر لیے یا اچھا سبق سنایا یا اس صفت کو اپنایا تو انعام ملے گا. لیکن یہ بھی زیادہ نہ ہو، ورنہ بچہ ہر روز اسی صفت کو اپنائے گا اور آپ اس کو انعام دیتے جائیں گے، یہ بھی غلط ہو جائے گا. کبھی کبھی انعام دیں اور بات کو سمجھانے کا انداز بدلیں. تو حاصل یہ ہوا کہ بچوں کے ابھی، آج ہی کے اور اسی وقت مطالبے ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.